باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آگے آنے والی 3 آیات کے اندر جس طرح قوم یہود کو مخاطب کیا گیا ہے، اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر حکم دیا تھا نماز پڑھو، انہوں نے بالکل ہی نماز چھوڑ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے کے بجائے انہوں نے سود پر پیسہ دینا شروع کر دیا تھا۔ اور یہودی ہر امت کے اوپر، ہر نبی کے اوپر نماز فرض رہی ہے، ہاں تعداد میں کیفیت میں فرق رہا ہے، وگرنہ ہر امت پر، ہر نبی کی شریعت میں نماز فرض تھی۔ وارکعوا مع الراکعین، اللہ کریم ارشاد فرمائے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اکیلے آدمی نماز پڑھتا ہے اور ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ کے اندر میری جان ہے، نماز کا وقت ہو جائے، میں حکم دوں اذان کی جائے اور لکڑیاں جمع کی جائیں، اور کسی کے میں ذمہ داری لگاؤں کہ وہ لوگوں کو امامت کروائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جنہوں نے گھر میں نماز پڑھ لی ہے، ادھر جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ پڑھی ہے لیکن گھروں میں پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اور جو بالکل نہیں پڑھتے ان کا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی روایت میں آپ نے فرمایا اگر مسجد میں کوئی موٹی ہڈی ہوتی نا، یا 2 ہڈیاں انہیں ملتی، یعنی کھانے کو کچھ ملتا تو ضرور حاضر ہو جاتے، تو ادھر کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اس لیے گھر میں ہی انہوں نے پڑھ لی ہے۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، آخرت مقصود نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلا مجھے بتلاؤ، ایک آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور 5 مرتبہ اس میں وہ غسل کرتا ہو، تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی مثال ہے 5 نماز پڑھنے والے کی، کہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، گناہوں سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مزید سنیں، اور مسند احمد کے اندر، بیہقی کے اندر ہے، مشکات میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجیے، مجھے سزا دیجیے۔ تو اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر وہ بندہ آ گیا۔ آخر اس کو کون سی چیز مجبور کر رہی تھی؟ سزا۔ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہے، سزا دے، مجھ سے کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا ہے۔ صحیح معنوں میں ان کا آخرت پر یقین تھا کہ ادھر کی سزا ہلکی اور عارضی ہے، اگلے جہان کی سزا سخت ہے، اگلے جہان کی پکڑ سخت ہے، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کریں۔ تو نبی پاک یہ نہیں کون سا اس نے گناہ کیا، یہ تذکرہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی؟ یا رسول اللہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا اس نماز نے تیرا وہ گناہ ختم کر دیا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھ رہے ہو تورات کتاب۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہودیوں کے کچھ رشتہ دار مسلمان ہو گئے، جب مسلمان ہو گئے ادھر ادھر ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا یار ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہودی عالم نے ٹھیک ہے وہ حق لے کر آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر آئیں، ٹھیک ہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں دوسروں کہتے ہیں ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، پڑھ رہے ہو تورات کے اندر کہ وہ حق پر ہیں، لیکن دوسروں کہتے ہو کہ ٹھیک ہے
خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور ایک اور حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کینچیوں کے ساتھ ان کے یہ ہونٹ اور زبان کاٹی جا رہی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد جبریل امین نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو باز و نصیحت کرتے تھے، اچھے کاموں کا حکم دیتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، نہ خود عمل اچھے کرتے تھے نہ برے کاموں سے رکتے تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کی، تو معلوم ہوا نماز پڑھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور صبر جو ہی پریشانی آئی اسی وقت صبر کرو۔ یہ چند دنوں کے بعد تو ہر کوئی بھول جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے تو ایک عورت رو رہی تھی، جزا فضا کر رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا صبر کر۔ تو وہ کہتی ہے، اس نے پہچانا نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتی ہے جو مصیبت مجھ پر آئی ہے آپ پر تو نہیں آئی، یعنی جو جتنی مشکل میں ہوں اگر وہ آپ پر ہوتی تو پھر میں پوچھتی کہ آپ صبر کیسے کرتے ہیں۔ تو پھر اس عورت کو کسی نے بتلایا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ پھر وہ افسوس کرتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں صبر کرتی ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ تو آپ نے بتایا صبر تو جیسے صدمہ آتا ہے اس وقت جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر ہوتا ہے اصلی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ کام بڑا بھاری ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ خشوع و خضوع کرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون، وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔